اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. I welcome all of you ji in your social media marketing, online earning, online store development and online business class. اور میں جن لوگوں نے طبیعت کے حوالے سے مجھے میسیج کیے یا وہ فون کالز کچھ آتی رہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ طبیعت ناساز تھی، کچھ جو جانتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ کالز وغیرہ کرتے رہے تھے. اینی ویز ابھی ٹائم جو ہے وہ حال احوال میں میں ضائع نہیں کرتا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے اور پہلے ہی ٹائم ہمارا کافی جو ہے وہ ویسٹ ہو چکا ہے. سو اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں جی اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے میسیج کیے، کیئر کی، پوچھا طبیعت کے حوالے سے. اور میں کچھ دن جو ہے وہ لیکچرز میں کچھ ایشو آتا رہا تھا. اینی ویز اللہ کے ہر نظام میں بہتری ہوتی ہے جی. اللہ ہی کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ چلنے کا نام ہے. آپ لوگ آئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو آج کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ نے ایڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ جو کوا پتھر ڈال کے، کنکریاں ڈال کے گھڑے کے پانی کو اونچا کیا کرتا تھا، اس کی بجائے وہ جو سیانہ کوا ہے اسمارٹ ورک والا، جو کہ اسٹرا ڈالتا ہے اور بغیر ہارڈ ورک کیے اسمارٹ ورک سے پانی پیتا ہے، یہ اس کا زمانہ ہے یار. تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پروفیشنل سکلز جو آج کی دنیا کی نیڈ ہے ان کے مطابق اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیے. میں ہر لحاظ سے، ہر طرح سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شروع کرتے ہیں اپنے آج کی کلاس کو، آج کی سیشن کو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا ٹیکنیکل بھی ہے. جب آپ لوگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں گے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں ہلکا سا بیسک لیول پہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں 1 منٹ کے لیے صرف. فار ایگزامپل آپ نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے ویب سائٹ کے اوپر، یا یوٹیوب پہ، یا واٹس ایپ پہ، یا فیس بک پہ، یا کورا پہ، انسٹاگرام پہ، بلاگس پہ، موبائل کی ایپس پہ، کہیں بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اپنی مارکیٹنگ کو کرتے ہیں، آپ کا ایک کلائنٹ ہے، فرض کریں کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ چاول کا ایکسپورٹر ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے نا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاول کے ایکسپورٹر پہ کام کرنا چاہے گا تو میرے پاس کیونکہ میرے 4-5 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 2019 میں کام کیا تھا اس بیٹ پہ، اور کافی اچھا خاصا ان کو مزہ بھی آیا تھا کام کرنے کا. تو لہٰذا مجھے وہ یاد ہے وہ اسٹوڈنٹس اپنے. چاول کی فرض کریں کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ چاول کا ایکسپورٹر ہے. پاکستان دنیا کے بہترین چاول ایکسپورٹ کرنے والا ایک ملک ہے. بہترین چاول یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور یہاں سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، انٹرنیشنلی پاکستان جو ہے وہ پنک سالٹ، جو کہ عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، اس کو ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا پائنیئر ہے. وی آر دی پائنیئر ان دا ورلڈ فار ایکسپورٹنگ پنک سالٹ. اب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے پنک سالٹ کا کوئی آپ کو ایکسپورٹر مل جاتا ہے کلائنٹ، اور آپ کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو آپ کا کلائنٹ ہے چاول کا ایکسپورٹر ہے، فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایگزامپل کوٹ کیے تو اب گزارش یہ ہے کہ اگر وہ بندہ آپ سے کہتا ہے میں نے ویب سائٹ مارکیٹنگ کروانا ہے، یا میں نے بلاگس بھی مارکیٹنگ کرنی ہے، یا فیس بک کرنی ہے، انسٹاگرام کرنی ہے، جو بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز آپ اسے دیتے ہو، آپ اسے کہتے ہو سر آپ بے فکر رہیں، آپ کا چاول ہے، بتائیں بیچنا کام. وہ کہتا ہے جی میں نے چاول بیچنا ہے اپنا، وہ جناب میں نے کینیڈا میں اپنا چاول جو بیچنا ہے. اب آپ اس کے لیے ایک کیمپین ڈیزائن کریں گے جس کے اندر کینیڈا کے اندر جس شہر میں، جس ایریا میں اس نے چاول اپنا ایکسپورٹ کرنا ہوگا، اس لوکیشن میں جتنے بندے چاول کو ڈیل کرتے ہیں، چاول کو امپورٹ کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے، ان لوگوں کے موبائل میں آپ اس کا ایڈ پلیس کریں گے. اور یہ بڑی کمال کی بات ہوگی. جب آپ ابھی میں نے آپ سے جو ذکر کیا 2019 کا، تو میرے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کام سیکھا تھا مارکیٹنگ کا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا. تو انہوں نے کہا سر ہم کیا کریں. ان کے پاس نا پیسے بھی نہیں تھے کام کرنے کے لیے، کچھ ان کے پاس کوئی سرمایہ بھی نہیں تھا، اور وہ کوئی خاص ان کے پاس نا نارمل گھر کے تھے، اور وہ تھے بھی دور دراز کے علاقوں کے، مطلب لاہور وغیرہ کے نہیں تھے، وہ کراچی کے بھی نہیں تھے، دور دراز مضافات کے تھے. میں نے ان سے کہا یار ایک کام کریں. میں نے ان کو ایک پیٹرن بتایا تھا جو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی آنے والے دنوں میں نا. میں آپ کو ایک بڑی جادوئی قسم کی ایک ٹیکنیکس بتاؤں گا جو کہ جب آپ سنیں گے تو آپ میں سے وہ لوگ جو MBA مارکیٹنگ بھی ہوں گے نا وہ بھی حیران رہ جائیں گے یار کہ یہ کہاں سے آپ نے بتا دی ہمیں. بڑی لیٹسٹ قسم کی ٹیکنیکس ہیں. اچھا ان ٹیکنیک سے نا
میں نے ان کو وہ ٹیکنیکس کچھ سکھائیں، بتائیں کہ ایسے کرو. اب انہوں نے کیا کیا کہ چاول کے جو ان سے بندے پاکستان میں ایکسپورٹر تھے نا، ان ایکسپورٹر سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، صرف چاول کے ایکسپورٹر سے بس. اور مطلب انہوں نے ایک ایڈ ڈیزائن کیا چاول کے ایکسپورٹر کے لیے بس. وہ صرف اسی بندے کے پاس گیا جو پاکستان میں چاول کا ایکسپورٹر تھا یا مل اونر تھا وغیرہ وغیرہ. اس نے اس سے کانٹیکٹ کیا. دین انہوں نے اس کی مارکیٹنگ پھر کی اور اپنے لوکل کلائنٹس کی امریکہ میں یا کینیڈا میں یا اور ملکوں میں جہاں پہ وہ چاول کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے. تو بڑا مزیدار رزلٹ آیا تھا اس کا. اچھا اب فرض کریں کہ آپ اس طرح کا آپ سسٹم جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس ایسا کلائنٹ کو مل جاتے ہیں، کلائنٹ آپ کو اس طرح کے جو اپنے پاکستان سے باہر مارکیٹنگ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو سر جب آپ نے ان کی مارکیٹنگ کرنی ہے نا، ان کلائنٹس کی کسی بھی طرح کی، چاہے وہ آپ کی اسٹور ہے، آپ کا ویب، آپ کی ویب، کوئی بھی مارکیٹنگ ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں سارے کا سارا، آپ نے اس میں ایک جو ٹیکنیک ہے اس کا خیال کرنا ہے. اگر آپ اس ٹیکنیک کو اپنائیں گے تو آپ کی مارکیٹنگ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کی مارکیٹنگ جو ہے وہ کبھی بھی ایگزیکٹلی نہیں ہوگی. مارکیٹنگ تو ہو جائے گی لیکن جہاں پہ آپ کا ایڈ جائے گا نا، لیٹ سے 500 روپے خرچتا ہے آپ کا کلائنٹ ایڈ کے اوپر، اور آپ کا ایڈ جاتا ہے جناب بلکہ 500 کا 200 روپے خرچتا ہے، اور 200 روپے کے اندر اس کا ایڈ جہاں پہ جانا ہے 1500 بندے کے پاس، وہی ایڈ جائے گا 300 بندے کے پاس اگر آپ نے کیئر نہ کی تو یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ فنشنگ کرتے ہیں اپنے ایڈ کی. اچھا فرض کریں کوئی بھی آپ کا کلائنٹ ہے، وہ آپ سے مارکیٹنگ کرنے کو کہتا ہے. تو میں نے ابھی جو کیمپین آپ ڈیزائن کریں گے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی جو کیمپین آپ ابھی ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ الرحمن سیکھو گے، اس کے اندر آپ کو ایک ڈیش بورڈ ملے گا. ایک تو ہوتا ہے نا کیمپین کا آبجیکٹو، مطلب آپ نے کیمپین کون سی کرنی ہے، یوٹیوب کی کرنی ہے یا ویب سائٹ کرنی ہے یا فیس بک، وہ ایک سیپریٹ چیزیں ہیں، وہ ایک الگ چیزیں ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیمپین ہے اس کا ٹارگیٹڈ آڈینس کون سا ہے. یہ میں نے آپ سے لفظ یوز کیا ہے ٹارگیٹڈ آڈینس. اسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی دنیا میں ڈیموگرافک کا نام دیا جاتا ہے. جب آپ سے آپ کا کلائنٹ جو اگر ہوگا لوکل، تو لوکل کو تو آپ خود گائیڈ کرو گے، اس کو اتنی سینس نہیں ہے، اب تک پاکستان میں اتنا شعور نہیں آیا، آ رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی جو لوگ اس میں انٹر ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت اسپیس ہے اس فیلڈ کے اندر. لیکن اگر آپ کا کلائنٹ باہر سے ملتا ہے نا آپ کو، مطلب امریکہ سائڈ سے ملتا ہے کہیں، تو وہ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کے پاس پورے پیرامیٹر ہے، وہ جانتا ہے کہ سارا دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، وہ ہم سے ایڈوانس ہے. تو لہٰذا آپ کو وہ کہے گا یار کہ میرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو کچھ ٹیکنیکل ٹولز پوچھے گا آپ سے. جب آپ اس سے فری لانسنگ کے اندر ڈیل کرتے ہو تو آپ سے کچھ ٹولز پوچھے گا، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جب آپ اپنی مارکیٹنگ کرو گے سوشل میڈیا مارکیٹنگ، تو اس کے اندر بھی کچھ ٹولز اس طرح کے ہیں جن کا باقاعدہ ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو اس ڈیش بورڈ کو استعمال کرنا ہوگا. جیسے گرافک ڈیزائننگ کے اندر جو آپ کیا کرتے ہو، مینیو کھولتے ہو، اس میں آپ کی جو ہے نا وہ اوپن آتا ہے، فائل آتا ہے، سیو آتا ہے، سیو ایز آتا ہے، پھر فلٹرز آتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے اس کا مینیو ہوتا ہے. تو آپ کو وہ مینیو استعمال کرنا آنا چاہیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے یا آپ کی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اس کے اندر آپ کو کچھ ڈیش بورڈز جو ہے پریکٹیکلی آپ کا ان سے سامنا ہوگا. تو اس سامنا کے وقت سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں پراپر گائیڈ کر دوں، تاکہ جب ہم پریکٹیکل کیمپین کی طرف آئیں تو اس میں یہ سوالات آپ کے لیے مسائل کا باعث نہ بنے. اچھا جی سر، جب آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں نا کسی کلائنٹ کی، چاول کا ایکسپورٹر ہے، نمک کا ایکسپورٹر ہے، لوکل ہے، انٹرنیشنل ہے، جو بھی ہے، اس میں یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے لکھی آ رہی ہیں. 4 طرح کی مارکیٹنگ کیمپینز ہوتی ہیں. نمبر 1 ہوتی ہے لویسٹ کوسٹ کیمپین، ٹھیک ہے، جو کہ آپ اپنی اسکرین پہ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، بلیو سے لکھا ہوا ہے نو کوسٹ کنٹرول یا لویسٹ کنٹرول. یہ آپ کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے مارکیٹنگ کرنے کی. یہ کیا ہوتی ہے اسے ہم پڑھتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری آپ کی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کوسٹ کیپ، ٹھیک ہے جی. ایک آپ کی کیٹیگری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بڈ کیپ، اوکے جی. اور ایک آپ کی کیٹیگری ہوتی ہے مارکیٹنگ کرنے کی، اسے کہتے ہیں ٹارگٹ کوسٹ. یہ کوئی اکاؤنٹنگ کی کلاس نہیں ہے، یہ مارکیٹنگ کی کلاس چل رہی ہے، سکلز کی کلاس ہے، پروفیشنل سکلز کی، اور یہ پروفیشنلی مارکیٹنگ لیٹسٹ ٹولز چل رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. نام تھوڑے سے اس کے ڈفرینٹ ہیں، لیکن آج کی دنیا انہی ناموں سے جانتی ہے. اور چونکہ آپ آج کی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، اور آج پیسہ کمانے کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. آپ کو اگر کوئی کلائنٹ ملتا ہے پاکستان میں، اچھا کلائنٹ مل جاتا ہے، ڈائمنڈ ہو گیا، ماسٹر ہو گیا، یا اور اچھی کمپنی ملتی ہے، تو وہ آپ کو انہی لینگویج میں آپ سے بات کرے گی. ایون کہ اگر آپ
انٹرویو کے لیے جاتے ہو تو وہ بھی آپ سے اسی چیزوں پہ کوشچن کرتے ہیں یار کیا ابھی اچھا یار بڈ کیپ کیا ہوتی ہے جی آپ یہ کوشچن ہے اوکے جنٹلمین پلیز ٹیل می دیٹ واٹ از بڈ کیپ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ کوسٹ کیپ. یہ انٹرویو ہم کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی یہاں پہ اسٹاف ہم ہائر کرتے ہیں یہ سوال ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو جاب کے لیے ہم یہاں پہ اسٹاف ہائر کر رہے ہوتے ہیں سیکو پاکستان میں. تو یہ سوال آپ سے بھی کیے جائیں گے اگر آپ جاب کرنے جائیں گے. اور آپ کا کلائنٹ اگر آپ نے کوئی فری لانسنگ کریں گے تو آپ کا کلائنٹ آپ سے باتیں یہ ڈسکس کرے گا. اچھا جی تو سر 4 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں مارکیٹنگ کی: لوئسٹ کاسٹ، کاسٹ کیپ، بڈ کیپ اور ٹارگٹ کاسٹ. اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور زیادہ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جتنی تفصیل آپ کو کلائنٹ کے حوالے سے چاہیے ہوگی، کام کرنے کے حوالے سے چاہیے ہوگی، جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا آپ کا، اتنا بتانا میری مجبوری ہے، اتنا آپ کو بتاؤں گا. اچھا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی جو کیٹیگریز ہیں وہ 4 ہیں. اب چاروں کیٹیگریز میں سے پہلی کیٹیگری آ گئی بڈ کیپ. بڈ کیپ اوکے جی. بڈ کیپ جو ہوتی ہے اس میں سے ایک بات جو ہے وہ ذرا دیسی لینگویج میں یاد رکھ لیجیے. آپ فرض کریں کہ جو کیپ ہے نا اس کا مطلب پگڑی ہے. یہ میں اگر آپ اس طرح یاد کریں گے تو آپ کو نا یہ ٹیکنیکلی یہ بات سمجھنے میں ایزی رہے گا ٹھیک ہے اور آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی. جب آپ کام کریں گے نا تو آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی. ذرا مطلب ایک ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو ایک یاد کر لیجیے، ٹپ سے یاد کر لیں. اب کیپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیپ ٹوپی ٹھیک ہے جی. آپ سمجھیں کہ یہاں پہ کیپ کا مطلب پگڑی ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ کے اندر آ جائے گی. یہاں پہ فرض کریں کہ جو کیپ ہے اس کیپ سے مراد کیا ہے؟ پگڑی ٹھیک ہے جی. آپ یہاں پہ جہاں بھی میں لفظ کیپ یوز کروں گا وہیں پہ آپ کیپ سے مراد جو ہے وہ پگڑی لیں گے ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد جو پگڑی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ پگڑی ہوتی ہے چودھری صاحب کی ٹھیک ہے نا جی. یہ میں آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں، آپ کو کبھی بھولے گی نہیں. اس طرح یاد کریں گے تو یہ آپ کبھی بھی کام کر رہے ہوں گے نا تو لوکل کام کریں انٹرنیشنل کام کریں آپ کو بھولے گا نہیں. کس کی ہوتی ہے پگڑی؟ چودھری صاحب کی. اچھا جی اب جو چودھری صاحب ہوتے ہیں ان کی جو پگڑی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اونچی ہوتی ہے. مطلب اب چودھری صاحب جو ہوتے ہیں اپنی پگڑی کو ہمیشہ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو سر کیپ کا مطلب پگڑی ہو گیا اور پگڑی کس کی ہوتی ہے؟ چودھری صاحب کی. اٹ مینس کہ چودھری صاحب کی پگ ہے جو پگڑی ہے وہ ہمیشہ اونچی ہوتی ہے. اب یہ میں نے آپ کو ایک سمپل سا نا فارمولہ بتا دیا ہے. آپ نے ہمیشہ اس فارمولے کے مطابق سارا سوال دیکھنا ہے کہ مجھے کلائنٹ کیا کہہ رہا ہے اور سنیریو کیا ہے، حالات کیا ہیں، مجھے کس طرح کا کام دیا گیا ہے. آپ نے ہمیشہ پگڑی والی اور چودھری والی مثال کو لاگو کرنا ہے اور اس کو جب آپ لاگو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کون سی کیمپین کرنی ہے. آپ نے لوئسٹ کاسٹ کیمپین کرنی ہے، آپ نے بڈ کیپ کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ کاسٹ کیپ کرنی ہے، کون سی یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا اب چودھری صاحب کی پگڑی یعنی کہ کیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ چودھری صاحب کی پگڑی ہو گئی. اچھا اب جو پگڑی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اونچی ہوتی ہے ہمیشہ. تو چودھری صاحب کی جو پگڑی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اونچی. اوکے جی یہ بھی ہو گیا. تو سر آپ نے ہمیشہ چودھری صاحب کی جو پگڑی ہے اس کو اونچا کرنا ہے. یہ ایک سمپل دیسی فارمولہ ہے. اس فارمولے کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے اور بڑی لاجیکلی اس بات کو سمجھیے گا. بڑا مزیدار طریقے سے سمجھاؤں گا آپ کو. اور جب بھی آپ کام کریں گے کبھی سال 2 سال 5 سال کے بعد تو یہ مثال ذہن میں رکھیے گا. آپ کا کام جو ہے اس کی آپ کی جو ہے نا ٹارگیٹڈ آڈینس کا جو آپ کا سیکشن ہے وہ ہمیشہ آپ کا درست طریقہ خراب نہیں ہوگا اور آپ کی جو مارکیٹنگ ہے وہ ٹھیک ہوگی. اچھا اب چودھری صاحب کی جو پگڑی ہے وہ اونچی ہوتی ہے. اٹ مینس کہ جو کیپ ہے وہ ہمارے چودھری صاحب کی پگڑی ہے اور ہم نے اس کو ہمیشہ اونچا رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیپ کے لفظ کے ساتھ کون سا لفظ لکھا ہوا ہے. اگر تو کیپ کے لفظ کے ساتھ بڈ لکھا ہوا ہے، دس از بڈ ٹھیک ہے. اگر تو بڈ لکھا ہوا ہے تو آپ نے ہمیشہ بڈ کی پگڑی اونچی رکھنی ہے. اب اس کا مطلب آگے کیا سمجھاتا ہوں، یہ پہلے یہاں تک سمجھ لیں. کیپ یعنی کہ پگڑی یعنی کہ چودھری کی پگڑی یعنی کہ وہ ہمیشہ اونچی ہوگی. تو آپ نے کیپ یعنی کہ پگڑی کے ساتھ جو لفظ ہے جو لکھا ہوا ہے ہمیشہ وہ کام آپ نے کنفرم رکھنا ہے کہ یار یہ کام ہونا چاہیے. اب یہ بڈ کیپ ہے تو یا آپ کو کنفرم ہونا چاہیے یار کہ یہاں پہ بڈ والی پگڑی میری اونچی ہونی چاہیے. اگر آپ کو کلائنٹ ایسا ملتا ہے جس کی آپ نے کام کرنی ہے کاسٹ کیپ پہ
تو چونکہ یہاں پہ کوسٹ کیپ ہوگا تو آپ وہاں اس کیس میں آپ نے ہمیشہ کوسٹ والی پگڑی اونچی رکھنی ہے. اور اگر آپ کو کلائنٹ ملتا ہے ٹارگٹ کوسٹ والا تو یہاں پہ آپ نے ہمیشہ ٹارگٹ والی پگڑی اونچی رکھنی ہے. تو یہاں تک سر بات بڑے دیسی قسم کے ماحول میں بڑی عام فہم لینگویج میں نے آپ کو بتا دی ہے. میں نے آج سے نا 2-3 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت تھوڑے سے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اور طرح کے تھے, رولز کچھ اور تھے. ابھی رولز چینج ہوئے ہیں, 2021 میں رولز کچھ چینج ہو گئے ہیں مارکیٹنگ کرنے کے. تو اس میں کچھ اور طرح میں نے سمجھایا کرتا تھا پہلے میں, تو اس میں کچھ کنفیوژن باقی رہ جایا کرتی تھی, تشنگی نہیں تھی ہوتی. تو لہٰذا میں یہ والا ٹاپک جو اس کو میں ذرا دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں, اس طرح تشنگی آپ کی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کلیئر ہو جاتا ہے. تو سر کیپ کے ساتھ جو لفظ آئے گا نا, کوسٹ یا بیڈ یا ٹارگٹ, آپ نے ہمیشہ اس کو اونچا کرنا ہے, اس کی ہمیشہ لاج رکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ کام ہو. یہاں تک بات آپ کی ہوگی مکمل, اور یہاں تک بات آپ کو امید کرتا ہوں کہ سمجھ کے اندر آ گئی ہوگی. اچھا, اب اس کے آگے چلتے ہیں. اب فرض کریں کہ عمرے کا سیزن ہے. اب آپ نے ایگزامپل کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. فرض کریں کہ آپ کا کلائنٹ پاکستان سے ہے اور عمرے کا سیزن ہے, رمضان کا مہینہ ہے. فرض کریں کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ امریکہ سے ہے اور وہاں پہ بلیک فرائیڈے کا سیزن ہے. بلیک فرائیڈے وہاں آپ جانتے ہیں کہ سیل کا سیزن چل رہا ہوتا ہے. یا آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ یورپین ہی ہے, امریکن ہے یا لائٹ لندن سے ہے, کہیں سے ہے, اور اس کا وہاں پہ 25 دسمبر کا یا جو دسمبر کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کرسمس وغیرہ, اس کا سیزن چل رہا ہے. اب جب میں نے آپ کو کرسمس کی ایگزامپل دے دی ہے, میں نے آپ کو عمرے کی ایگزامپل دے دی ہے, میں نے آپ کو حج کی ایگزامپل دے دی ہے. مقصد کیا ہے میرا, کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کلک ہو جائے کہ میں کوئی چیز آپ کو خاص سمجھانا چاہ رہا ہوں, مطلب خاص تہوار. جب آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کسی خاص تہوار یا خاص مقصد یا خاص کسی ہوٹ ڈیز کے ساتھ, ہوٹ کا مطلب یہاں پہ گرم ہے, لیکن گرم سے مراد یہاں پہ وہ ہے جس سے مطلب آپ ہوٹ سیل جیسے ہوتی ہے, مطلب ایکٹیو, کوئی چیز بہت ایکٹیو ہو. تو اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کسی بہت ایکٹیو قسم کی جو اس کی پروڈکٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس آیا ہے مارکیٹنگ کروانے, تو اب آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور آپ نے کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا یہ والا کلائنٹ جو ہے اس کی مارکیٹنگ بڈ کیپ کے اندر ہوگی یا کوسٹ کیپ کے اندر ہوگی یا ٹارگٹ کوسٹ کے اندر ہوگی یا جو ہے وہ لوئسٹ کوسٹ کے. آپ نے فیصلہ کیسے کرنا ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ دراصل یہ چیزیں ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہیں اور ہر کلائنٹ کے لیے چیزیں ڈفرینٹ کیوں ہو جاتی ہیں. اس کی ایگزامپل میں چلیں ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کے حوالے سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرض کریں کہ رمضان کا موسم ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اور فرض کریں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایک امیگریشن والا کلائنٹ ہے. جو امیگریشن مین جو آپ لائک جو یہ جو ٹریول ایجنسیز ہوتی ہیں اور وہ آپ کو نا, آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایک ٹریول ایجنٹ ہے اور وہ عمرہ کی جو سروسز ہیں وہ دیتا ہے. اب فرض کریں کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کیا ہے, آپ کا کلائنٹ ایک ٹریول ایجنٹ ہے اور وہ عمرہ کی سروسز دیتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ یار, اس کو میں چینج کر لوں انگلش میں. اچھا, آپ کا جو کلائنٹ ہے فرض کریں وہ عمرہ کی سروسز دیتا ہے. اب عمرہ کی جو سروسز ہوں گی اس کے اندر آپ کا کلائنٹ کیا کرے گا, وہ یہ چاہے گا کہ اس کا ایڈ ان لوگوں کے پاس جائے جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں. ویری سمپل, ٹھیک ہے نا جی. آپ کا کلائنٹ ہے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا لیٹسٹ ٹیکنیکس ہے, تو اس میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا اشتہار جو ہے وہ سڑک کے اوپر لگ جائے گا اور ایک بندہ گدھے کی وہ جو مطلب گدھے بان ہے یا بیل کو وہ لے کے ہانک کے جا رہا ہے, یا وہ سائیکل والا بندہ ہے یا کوئی گاڑی والا ہے یا مزدور ہے, تو وہ سارے اس کو دیکھیں, ایسا نہیں ہے. اس میں آپ کا ایڈ اس بندے کے پاس جائے گا جو واقعی اس کا کسٹمر بھی ہوگا. یہ بڑی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں. اچھا, اب اس میں آپ کا کلائنٹ آپ سے کہتے ہیں یار کہ میں عمرے کا میرا سیٹ اپ ہے, میں عمرے کی سروسز دیتا ہوں اور میرا ایڈ اس بندے کے پاس جانا چاہیے جو کہ عمرہ کرنے میں جس کی انٹرسٹ ہے. تو یہ ایک کلیئر سینیریو ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے عمرہ کے سروسز دینے والا, اس کا کلائنٹ وہ ہے جو کہ عمرہ کرنا چاہتا ہے اور جس کی انٹرسٹ ہے عمرہ کرنے کے اندر. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ بڑے کلیئرٹی سے آج سمجھ لیجیے گا, اس کو بھی ہم دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے, آج ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک بات کو نا بڑے مفصل طریقے سے سمجھ جائیں کہ دراصل یہ فلم چلتی کس طریقے سے ہے, یہ مووی, یہ سین, یہ سسٹم, یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے.
سر آپ جب اپنے موبائل میں نیا موبائل پرچیز کرتے ہیں نا، سم آپ پرچیز کرتے ہو، موبائل پرچیز کرتے ہو، تو اس کے اندر نا آپ ایک گوگل اکاؤنٹ بناتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے اندر فیس بک کا اکاؤنٹ بناتے ہو، ٹھیک ہے جی، آپ اس کے اندر واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بناتے ہو، اور وغیرہ 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 کچھ بھی کر لو آپ، ٹھیک ہے؟ آپ ڈفرینٹ قسم کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اپنے موبائل میں کھولتے ہو۔ جب آپ اپنے موبائل میں ڈفرینٹ قسم کے اکاؤنٹس کھولتے ہو تو اب ایک بات سر یاد رکھیے گا، جتنی بھی دنیا کے اندر سروسز ہیں جو آپ سے کہتی ہیں کہ ہم مفت آپ کو سروسز دیتے ہیں، مفت کوئی بھی جو سروسز ہیں سر، مفت کی دال جو ہوتی ہے نا وہ کوئی نہیں بانٹتا۔ جب کوئی بندہ آپ کو مفت کو سروس دیتا ہے تو اس کا اپنا بینیفٹ اس میں کو ہوتا ہے، یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے، اور اس بات کو سمجھ کے دنیا کے اندر آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے، یہ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اگر گوگل آپ سے کہتا ہے کہ آپ جی میل کرنے کے لیے میرا میل سیکشن یوز کرو، اگر گوگل آپ سے کہتا ہے سر آپ کو میں اتنی اسپیس فری دیتا ہوں، آپ کو کلاؤڈ کی فیسلٹی دیتا ہوں، آپ کو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اگر آپ کو فیس بک کہتا ہے کہ سر میں آپ کو جو ہے نا وہ لامحدود اسپیس دیتا ہوں، اپنی ویڈیوز شیئر کرو، اپنے خاندان کی، اپنی اماں ابا کی، اپنے آفس کی، اپنی فیملی کی، او جناب یہ، تو وہ سر آپ کو اسپیس دے رہا ہے۔ اگر واٹس ایپ کہتا ہے یار آپ اسپیس آپ کو دوں گا، آپ چیٹس کرو، امیج شیئر کرو، کالیں کرو، مفت میں مہینے کے 50 روپے خرچو اور پورے مہینے آپ باتیں کرو، سر بات یہ ہے کہ یہ ساری سروسز آپ کو مفت فراہم کرنے کے لیے گوگل یا فیس بک یا واٹس ایپ جو ہوتا ہے یہ اچھا خاصا ان کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اسپیس کنزیوم کرنی پڑتی ہے، اور اس کے عوض یہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ لوگ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اربوں ڈالر میں ان کے پروجیکٹ جا رہے ہوں، تو سر اربوں ڈالر کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے فری کیوں ہوتا ہے؟ دراصل یہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ دو کیٹیگریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دو کیٹیگریز یاد رکھ لیجیے گا۔ ایک کیٹیگری آتی ہے سیکیورٹی کی، سیکیورٹی، ٹھیک ہے سر؟ سیکیورٹی اس دنیا کا سب سے بڑا بکنے والا سودا ہے۔ سیکیورٹی جو ہے آج کی دنیا کا سب سے بڑا بکنے والی پروڈکٹ، سودا کہہ لو، پروڈکٹ کہہ لو، آئٹم کہہ لو، کچھ کہہ لو یار۔ تو دس از دی بگیسٹ پروڈکٹ دیٹ ہیز بین پیش کی گئی ہے، پیش کرنے کا مجھے لفظ ذہن میں میرے نہیں آ رہا، جو کہ دنیا کے آگے پیش کی گئی ہے سیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے دنیا کے اندر کچھ بہت بڑے بڑے بندے ہیں، نام ہیں، جنہوں نے اپنے اس سیکیورٹی کو بیچا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بات کو ختم کرتے ہیں اس والے ٹاپک کو، جب آپ فیس بک کا، گوگل کا کوئی اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا آپ، تو سر وہ آپ سے نہ کہتے ہیں جی ٹرمز کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ٹرمز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ گوگل یا وہ فیس بک یا وہ واٹس ایپ یا وہ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے کہ میں اب آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کا ایک ایک کانٹیکٹ، آپ کے بینک اکاؤنٹس، آپ کی پیمنٹ ہسٹری، آپ کی ٹرانزیکشنز، آپ کے پرسنل ریلیشنز، آپ کی دوستی یاریاں، آپ کی کالز، آپ نے کس سے کیا امیج بھیجا ہے، کس کو کیا تصویر بھیجی ہے، کس سے کیا بات کی ہے، آپ کیا کہاں گئے ہو، اور آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ نے اس ٹائم پہ شادی کر لی کہ نہیں کی، آپ کا خدا نخواستہ کہ دل میں کوئی وال تو نہیں بند ہو گیا یار، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ فون کالز کے اوپر، میسیجز کے اوپر، گوگل کے اوپر جا کے سرچ کرتے ہو، اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہو، اپنی جیسے لیٹس ایک بندہ ہے، اس کی آنکھ خراب ہوگی تو وہ کیا کرے گا، ڈاکٹر کو فون کرے گا یا اپنے کسی دوست سے، یار سر میری آنکھ میں مسئلہ آ گیا تو میں نے اپنی آنکھوں کا علاج کروانا ہے۔ اب یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک خاص پیٹرن کے ذریعے سے ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، سیو ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جب ایک بندہ، میں سمپل بات کو کلوز کرتا ہوں، امیگریشن والا جو کلائنٹ ہے، یعنی جس نے عمرہ کرنا ہے، جس نے عمرہ کرنا ہے وہ کیا کرے گا، یا تو وہ عمرہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی آفس میں جائے گا جو کہ عمرہ کی سروسز دیتا ہے، یا وہ نیٹ کے اوپر جا کے سرچ کرے گا عمرہ کی سروسز کے ریٹ کیا ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ فیس بک پہ جائے گا، گوگل پہ جائے گا اور وہاں پہ جا کے سرچ، یوٹیوب پہ جائے گا اور وہاں پہ جا کے عمرے کے حوالے سے کچھ چیزیں سرچ کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا، یا کم سے کم وہ بندہ کچھ بھی نہیں نہ کرے گا تو وہ بندہ نعتیں لگائے گا، وہ بندہ مدینہ شریف کی جو ہے نا وہ غار حرا کی مووی کوئی کلپس کھولے گا، وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے۔ ان تمام چیزوں سے جو اکاؤنٹ اس نے بنائے ہوں گے گوگل کے، فیس بک کے، جون سے بھی، وہ اس بات کو جان جائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ دینی اس کی انٹرسٹ ہے، مطلب یہ جو بندہ ہے اس کی انٹرسٹ ہے دینی امورات کے اندر،
یہ جو بندہ ہے نا یہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، اب وہ آپ کی اس طرح کی موومنٹ سے، آپ کی حرکات سے، آپ کی میپس کی فالوئنگ سے، آپ کے جانے آنے سے، آپ کی کریم بک کروانے سے، آپ کہاں پہ جاتے ہو اپنی بائک پہ بیٹھ کے، آپ کی ایک ایک موومنٹ کو وہ نوٹ کریں گے، آپ کی ایک ایک گوگل سرچ کو نوٹ کریں گے، اور وہ آپ کو مارک کر دیتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ ہے نا اس کی اس میں انٹرسٹ ہے۔ اب جب وہ یہ مارک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، جون سے سیکیورٹی والے مسئلے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے مہنگے سیکیورٹی بائرز ہیں، امریکہ ہو گیا یا جو بھی، میں ڈسکس نہیں کرتا، یہ ایک لمبی باتیں ہیں، مطلب جو دنیا کی سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو بڑے بڑے عجیب سے قسم کے معاملات ہیں۔ تو یہ جو آپ کے اکاؤنٹ کے مالک ہوتے ہیں، مطلب گوگل یا وغیرہ وغیرہ، یہ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ایک چیز جو ہے ان کے پاس جاری ہوتی ہے، اور یہ ایک ایک تفصیل کو جو ہے بھیج رہے ہوتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ سیل کرتے ہیں، اور اس سے یہ اتنا پیسہ کماتے ہیں جتنی آپ کی سوچ ہے۔ تو سیکیورٹی کو یہ بیچتے ہیں، جو سیکیورٹی کو بیچنے کے بعد باقی بچتا ہے وہ یہ بچتا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں مارک کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس آٹومیٹک سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ جسے آج کی لینگویج میں جو لوگ تھوڑا سا جانتے ہیں اسے بیسیکلی آٹو سیکیورٹی بولتے ہیں، بلکہ اسے مزید اگر تھوڑا سا ریفائن میں کروں تو اس کو آٹو انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے۔ آٹو انٹیلیجنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سارے کا سارا انٹرسٹ ہے، آپ کی مومنٹس ہیں، آپ کا جانا آنا ہے، آپ کی حرکات و سکنات ہیں، آپ کی گوگل پہ سرچ ہیں، آپ کی ایون کہ آپ نے دیکھیں آپ فیس بک کھولا آپ نے اور آپ نے لائک کر دیا کسی، آپ نے عمرہ کی نا ایک کسی پوسٹ کو لائک کر دیا، یا آپ نے غار ہرا کی کسی، تو کیا ہوا، اس نے آپ کو مارک کر لیا یار یہ جو بندہ ہے نا اس کی عمرہ میں انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طریقے سے آپ کو مارک کرنے کے بعد کیا کرے گا کہ جب آپ اپنا ایڈ پلیس کرتے ہیں، ہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بالکل ٹھیک ہو گیا کامران، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں کے ذریعے سے جب آپ کو مارک کر لی جاتا ہے، اب آپ جب ڈیموگرافک کو یوز کرتے ہیں، اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہے ڈیموگرافک سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی، جو کہ ابھی آپ کو یوز کرنا میں سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، بڑی تفصیل سے میں سکھاؤں گا۔ جب آپ اس کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں تو اس میں جب آپ کا عمرہ کرنے والا جو آپ کا عمرے کی سروسز والا آپ کا کلائنٹ ہے، جب وہ آپ سے عمرے کی سروسز کے لیے آپ کی مارکیٹنگ سروسز آپ سے لیتا ہے تو آپ اس کا ایڈ ان سروسز کو یوز کرتے ہوئے گوگل کی یا فیس بک کی یا یوٹیوب جو بھی تفصیل میں نے بتائی ہیں باتیں آپ کو، ان ٹیکنیکل ایکسپیکٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس بندے کا ایڈ جو ہے وہ ڈیموگرافک کے خاص پیٹرن سے گزارتے ہو، اس کو ریفائن کرتے ہو، اور ٹیکنیکلی نا اس کے اوپر کچھ آپ چیکس لگا دیتے ہو جو کہ ابھی آپ لگانا سیکھو گے ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کا ایڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی بندے کے پاس جاتا ہے جس کی نا اس خاص کیمرے میں، عمرے میں یا کسی بھی چیز میں اس کی انٹرسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل میں مزید ایک ایگزامپل لے کے بات ختم کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے، کلائنٹ ہے آپ کا، وہ کہتا ہے یار میں نا ٹرپس جو ہوتی ہے نا، یہ جو اسکولوں کی ٹرپیں جاتی ہیں تو میں ٹرپیں آرگنائز کرتا ہوں، بسیں یہاں سے میں نے اٹھائیں، بچوں کو بٹھایا اور لے گیا جی، چھانگا مانگا سیر کروائی، مری کی سیر، تو یہ ٹرپ آرگنائزر۔ اگر ایک بندہ آپ کا ٹرپ آرگنائزر ہے تو آپ کے پاس وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے یا آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو اس کو ہٹ کر لیتے ہو، لوکل یا انٹرنیشنل جو بھی آپ کو ملتا ہے کلائنٹ، فری لانسنگ کے ذریعے کیسے بھی۔ اب وہ کلائنٹ آپ سے کہتے ہیں یار میں نے جو ہے نا میں ٹرپ آرگنائزر ہوں تو میری مارکیٹنگ کر دو، آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے کہ آپ ٹرپ آرگنائزنگ کے لیے اس کے جو کلائنٹس ہیں اس کی اسپیسیفک ٹارگیٹنگ کر دو گے۔ کیا کرو گے؟ آپ اس کا ایڈ جب پلیس کرو گے نا تو ٹولز کے ذریعے سے آپ اس کا ایڈ بھیجو گے پرنسپلز کے پاس، اسکول کے ہیڈ ٹیچرز کے پاس اور ہیڈ ماسٹر کے پاس۔ آپ کا وہ جو ایڈ ہوگا وہ بس پرنسپل کے یا ڈین کے یا ہیڈ ماسٹر کے پاس جائے گا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ٹرپ کو آرگنائز کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی اس کو کلائنٹ مل جائے گا۔ تو یہ ریفائن قسم کی ٹیکنیک ہوتی ہے، اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایک بڑی قسم کا سوال تھا اور یہ سوال کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، تھرو آؤٹ دا کورس کرتے رہتے ہیں، لہٰذا میں نے اس سوال کو آج شروع میں ختم کر دیا تاکہ آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب مل جائے، تاکہ بار بار ایک ہی بات رپیٹ نہ ہو، تو وہ پھر الجھن سی آپ کو بھی ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے کہ ایک ہی بات بار بار۔ تو یہ میں نے بڑا مفصل آپ کو بتا دیا کہ بیسیکلی یہ کام کرتے کیسے ہیں۔ اچھا یار، گزارش یہ ہے کہ آج کا ٹاپک ہمارا جو تھا وہ بٹ کیپ کا تھا، لیکن یہ تھوڑی سی جو ٹیکنیکس تھیں سیکیورٹی کے حوالے سے اس میں ہم چلے گئے ہیں، یا جو ورکنگ ہوتی ہے اس کی بیس پہ چلے گئے تھے، ہمارا ٹاپک سے ہم تھوڑا ہٹ گئے ہیں، تو تھوڑا سا اب ہمارا ٹاپک کلوز نہیں ہوگا، لیکن
اب ہم جو ہے وہ بڈ کیپ کے اوپر بات آج مکمل نہیں کریں گے، ہماری بات کل مکمل ہوگی. کوسٹ کیپ، بڈ کیپ اور ٹارگٹ کوسٹ کی کیا ہوتی ہیں اور کیا کی جاتی ہیں. ابھی سمپلی جو ہے وہ بات کو ہم کلوز کرتے ہیں جی. کہ ایک بات تو یہ کہ یہ چیزیں اس طرح کام کر رہی ہوتی ہیں جیسے آپ کو میں نے بتا دیا ہے. مطلب ایک کمپلیٹ ایک جو ہے نا وہ میکانزم ہے، ایک کمپلیٹ جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. جیسے کامران نے بھی بات کی ہے مجھے میسیج کے اوپر، ایک کمپلیٹ سسٹم ہے آج کا. تو یہ سسٹم جو ہے اس نے مارکیٹنگ کو نا گھیر لیا. مطلب مارکیٹنگ جتنی ساری کی ساری ہو رہی ہے نا وہ اسی سسٹم کے تھرو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بڈ کیپ، حافظ بلال حافظ بھالی، بڈ کیپ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بڈ کیپ جو ہے وہ ایک بڑا مفصل ٹاپک ہے جو میرا آج کا ٹاپک تھا، بڈ کیپ، کوسٹ کیپ اور ٹارگٹ کوسٹ. لیکن یہ کور نہیں ہو سکا کیونکہ جو آج ہم نے پڑھا ہے ڈیفینیٹلی بھی ہمارا پڑھنا ضروری تھا. تو لہٰذا بڈ کیپ کی تفصیل ہم کل پڑھیں گے. ان شارٹ جو ہے وہ یہ ہے، ابھی یہ ہوتا کیا ہے وہ آپ جان لیں. کوسٹ کیپ، بڈ کیپ، ٹارگٹ کوسٹ اور لوئسٹ کوسٹ، 4 طرح کی مارکیٹنگ ہوتی ہے جو آپ سیکھیں گے. یعنی کہ جو بھی میں نے کو سارا بتایا نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ 4 طرح کی مارکیٹنگ کریں گے. ایک لوئسٹ کوسٹ، ایک کوسٹ کیپ، ایک بڈ کیپ اور ایک ٹارگٹ کوسٹ. یہ جو 4 طرح کی مارکیٹنگ ہوگی اس میں آپ نے بیسیکلی اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ کے حالات کیا ہیں، میرے کسٹمر کی ایگزیکٹ نیڈ کیا ہے، میرے کسٹمر کو چاہیے کیا، میرے کسٹمر کو جو ہے وہ کس طرح کا اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ اس ٹائم پہ ہاٹ ہے یا نہیں ہے، مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے. یہ مختلف قسم کے پیرامیٹرز ہیں جن پیرامیٹرز پہ بیس کرتے ہوئے آپ اس بات کا فیصلہ کرو گے کہ آپ نے یہ کیپس کس طرح لگانی ہے اور فردر جو ہے اس پہ آپ مکمل کرو گے. ہمارا ٹاپک جو ہے سر وہ یہ والا یہی والا کوسٹ کیپ کے حوالے سے کل مکمل ہوگا. کل والی کلاس میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور دین اس کے بعد ہم پرسوں جو ہے آگے موو کر جائیں گے. آج کا ٹاپک میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں. سر آپ کے آنے کا، آپ کے بات کرنے کا، آپ کے بیٹھنے کا شکریہ. کلاس جو ہے وہ ہماری باقی کچھ منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس میں ہم اپنی جو سوال جواب کا سسٹم ہے اس کو شروع کر لیتے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال اگر آیا ہے آج کے حوالے سے وہ پلیز آ سکتا ہے. میں ابھی آپ کو الاؤ کر رہا ہوں مائک کو آن کرنے کے لیے، لیکن سر ریکویسٹ یہ ہے کہ میری طبیعت کے حوالے سے جو ہے وہ کبھی سوال جب رہے تھے اس میں ٹائم ضائع ہوگا آپ کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی. صرف کام کی بات کیجیے گا، باقی کسی نے مجھ سے پرسنل بات کرنی ہے سر میں حاضر ہوں. رات کے 12 بجے تک میرا موبائل کھلا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ آ جائیں، ہم پرسنل باتیں وہاں پہ کریں گے. ابھی بھی صرف کام کے حوالے سے، کلاس کے حوالے سے بات جس نے کو کرنی ہے میں نے آپ کو الاؤ کر دی ہے. اپنے مائک آپ لوگ آن کر سکتے ہیں. کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہے تو پلیز سر. جی بیٹے کامران سوال کیجیے گا. کامران السلام صاحب. علیکم سر. جی الحمدللہ آپ کو اللہ نے صحت دی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ کافی دن گزر چکے تھے اور کورس کافی سارا پیچھے رہ گیا، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اس کو جلدی کمپلیٹ کر پائیں گے؟ اور سیکنڈلی شاید تھوڑا عجیب سا کوشچن ہو، لیکن یہ ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد ہم لوگ اس کے تھرو سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے تھرو ہم لوگ ارننگ کرنے کے قابل ہو جائیں ٹھیک گے؟ ہو گیا. کامران بھائی 2 سوال تھے آپ کے بیٹے. پہلا کویشچن یہ ہے کہ چونکہ لیٹ ہوئے ہیں ہم کچھ، عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، آپ لوگوں نے عید سے پہلے اپلائی کیا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملہ بنا، تو اس کو نا ہم نے آلریڈی پلان کر لیا ہوا ہے. ہم آلریڈی پلان کر چکے ہیں چیز. آپ کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا، اس میں ہمارا بھی ٹائم ویسٹ ہونا ہے. اگر آپ لیٹ ہوتے ہو تو اس میں نقصان ہمارا بھی ہے. مطلب ادارہ آلریڈی جو ہے وہ اتنے کم پیسوں میں آپ کو ڈیل کر رہا ہے کہ ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب 1200-1500 روپیہ، 2000 روپیہ کچھ نہیں ہوتا. اتنے پیسوں میں اتنے جو کام ہم نے کروانے ہیں یہ ہم اسے افورڈ نہیں کر پائیں گے کبھی بھی نا. مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ادارے کی بات کر رہا ہوں. سو اس کا سلوشن یہ ہوگا کہ آپ کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالا جائے گا اور آپ کے لیکچرز تھوڑے سے ہم جو ہیں وہ اس کو جو پیٹرن تھا آپ کا اس پیٹرن میں ٹائم فریم آپ کا وہی رہے گا. تقریباً آج سے 1.5 ماہ کے اندر اندر آپ فارغ ہو چکے ہوں گے تمام کام کر کے. یہ ایک آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ ارننگ کے قابل کب ہوں گے. کامران آج ہے 31 مئی. اگر تو آپ لیکچرز کو کنٹینیو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ زندگی صحت آپ کو بھی دیں ہمیں بھی دیں، آج سے 1 ماہ کے بعد آپ اس پوزیشن کے اندر ہوں گے کہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز بیچ سکیں، لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. لیکن اس کے لیے صرف آپ کو ڈیلی کا لیکچر ریوائز کرنا ہوگا. 1 ماہ کا ٹائم بہت ہوگا آپ کے لیے، میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی. لیکن اس کے بعد بہت کچھ ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ آپ کا ویژن کلیئر ہو. فار ایگزامپل آپ یہ کام کر رہے ہیں تو سر آپ کے سامنے 3 پرپز ہیں. نمبر 1 سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز سیل کرنا، یہ ایک بڑا پرپز ہے. اچھا خاصا پیسہ لوگ اس سے کما رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی یہ بڑا ایک ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز سیل کرنا. اگر تو آپ نے یہ اسکل ساری سیکھ لی ہے
اور میں وتھ سوری آپ کو ڈیزائننگ نہیں آتی، فرض کریں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں آتی، تو اب آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز کے لیے جب کلائنٹ کو ڈھونڈو گے نا وہاں پہ امریکہ میں یا پاکستان میں بھی اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو ڈپینڈ کرنا پڑے گا کسی گرافک والے بندے کے اوپر. تو اگر آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز سیل کرنی ہے تو گرافک والی کلاس کو بھی ضرور جوائن کر کے اسے مکمل کریں، یہ آپ کو کرنا پڑے گی ورنہ آپ ون مین شو نہیں کر سکتے. اچھا اب فرض کریں آپ نے یار یہ جو عباس بیٹا آپ نا مائک آن کر کے سوال کرو، مجھے نا میسیج نہ بھی بھیجیں، میں مطلب ٹائم کم ہے، مائک آن کر کے سوال کر لیں آپ عباس صاحب جو بھی کرنا ہے آپ نے. بے شک ابھی مائک آن کر کے سوال کر لیں، میں سن لوں گا آپ کا. جی عباس بولے بولے. السلام علیکم سر. جی بیٹا السلام علیکم سر. بولے سوال کریں. سر میرا آج پہلی کلاس ہے، ہوں جو لیکچر ہو گئے ہوئے ہیں پہلے تو ان کی مجھے ریکارڈنگ سر مل مل جائے گی؟ جائیں گے، ابھی کلاس کے بعد بھجواتا ہوں میں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی مل جاتے ہیں. اچھا کامران صاحب گزارش یہ ہے کہ اور اگر آپ نے نا نہیں کرنا، فرض کریں کہ آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ نہیں کرنی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دو راستے بچتے ہیں. آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ کو یہاں سے تقریباً 1.5 ماہ کے بعد ڈپلوما آپ کا جاری کر دی جائے گا اور آپ کو پہلے سکھائیں گے، اس کے بعد آپ کو ڈپلوما دیں گے، پھر آپ جائیں اور جاب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر جاب ملے گی آپ کو 25,000، ویری فرینکلی سر آپ کو ₹1,00,000 کی جاب نہیں ملے گی، آپ کو جاب ملنی ہے ₹25,000 کی، کیونکہ مارکیٹ میں یہی ریٹ چل رہا ہے اس ٹائم پہ پاکستان میں. میں کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو 25,000 کی جاب کرنے پہ پریفر کرتا ہی نہیں ہوں. میرے پاس ابھی پرسوں ایک میرے 3 دن پہلے دوست آئے تھے، گولڈ لیف میں وہ کام کرتے تھے، رہے ہیں 17 سال سے. 17 سال کے بعد گولڈ لیف نے اس کو نکال دیا ہے. مدثر بھائی ہیں میرے، بڑے پرانے میرے دوست ہیں، وہ میرے پاس ہے، مجھے کہتے ہیں سر میں نے اپنا گھر سیل کرنا چاہتا ہوں، کوئی کاروبار کرنا ہے میرے پاس، مجھے نوکری سے نکال دیا گولڈ لیف نے. میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ گھر سیل نہ کرنا پلیز، مجھے ₹1 مت دو، یہاں میرے پاس آفس میں آ جاؤ اور یہ سیکھو. اس کو سیکھنے کے بعد نا سمپلی آن لائن ایک اسٹور بناؤ اور کچھ بھی نہ کرو یار، سمپل 10-20 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کرو اور مہینے کا کم سے کم 50,000 روپیہ کماؤ. یہ میں آپ کو خواب نہیں دکھا رہا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ سچی بات ہے جو کہ اس وقت اس چیز کا مستقبل ہے. تو سر جو اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ کا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جاب کے علاوہ تیسری بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سا کاروبار. اگر تو آپ نے 1.5 مہینے کے بعد سوچا کہ یار میں نے لیدر کا کوئی پرس بیچنے ہیں، یا میں نے کوئی شوز بیچنے ہیں، یا میں نے کوئی کپڑے، تو سر اس وقت سوچنے کے بعد آپ اگر سوچیں گے نا تو آپ ڈیفینیٹلی مزید 2 ماہ کے بعد کمانے کے قابل ہوں گے. کامران بھائی اور باقی بچوں، آپ نے آج اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز بیچنی ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، یا آپ نے خود کا آن لائن کاروبار کرنا ہے. یہ 3 میں سے ایک بات فائنل کریں. اگر جب اس میں سے کچھ ایک فائنل کرنے کے بعد اگر آپ نے سروسز دینی ہے تو آپ گرافک ڈیزائننگ بھی ساتھ سیکھیں، وہ بھی ساتھ کریں آپ، تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو پھر کچھ بھی نہ کریں، بس پھر یہ سیکھتے رہیں. یہ 1.5 ماہ کے بعد آپ دنیا جہان کی کسی بھی کمپنی میں جائیں گے، 0 سے لے کے 100 تک بہترین قسم کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینے کے آپ قابل ہوں گے. چاہے آپ ڈالڈا میں چلے جاؤ، چاہے آپ صوفی میں جاؤ، چاہے آپ گل احمد میں جاؤ، آپ کو کہیں سے نہ نہیں ہوتی. مطلب اسکل کے حوالے سے آپ پرفیکٹ ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. جاب میں آپ بس یہ سیکھتے رہو، کچھ نہیں کرنا. تیسری بات، اگر آپ نے خود کا کاروبار کرنا ہے میرے بچوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بیچنا کیا ہے. تو کامران 2 مہینے کے بعد نہیں سوچنا کہ میں نے کیا بیچنا ہے، آج سوچو کہ تم نے کیا بیچنا ہے 2 ماہ کے بعد. اگر آج سوچو گے تو 1.5 سے 2 ماہ کے بعد آپ پیسہ کما رہے ہوگے. اور میرے آفس آنا، میرے پاس آ جانا، میں آپ سے جیسے بچوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کو یہاں پہ بھی گائیڈ کر دوں گا اور آپ ترقی کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سر میرا ٹائم سر ختم ہوتا ہے، کل ملیں گے کلاس میں 9 بجے. ریکارڈنگ ابھی آپ کو مل جائے گی کلاس کی، پریویس ریکارڈنگ میں بھجوا دیتا ہوں دوبارہ گروپ کے اندر، کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی کسی کو مسئلہ ہو تو سر واٹس ایپ پہ آ جائیے گا. ملیں گے سر کل 9 بجے والی کلاس میں. آج کے آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں. لیٹ نہیں آپ ہوتے کامران، بے فکر رہے، آپ ٹائم کے اندر ہی فری ہوں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا